اور آپ نے اپنا سیاسی کام بھی کیا ہے. کچھ ادوار وہ بھی آئے جب آپ نے سیاسی عمل سے علیحدگی اختیار کر لی, کچھ ادوار وہ بھی تھے اور میجورٹی ٹائم میں آپ سیاست کے اندر انوالو رہے. لہٰذا آپ کو اس طرح ایک سیاسی جماعت کی کیٹیگری میں لانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. ہاں بالکل درست ہے, آپ کی بڑی اچھی کوشش ہے. احسن اقبال صاحب کیونکہ زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, انہوں نے ڈالی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا, میری جماعت کا, اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے, سری لنکا کے اندر بندرانہ کے خاندان کو لوگ قبول کرتے ہیں. تو یہ ان سماجوں کا, جن سماج کے اندر آپ رہ رہے ہیں, اگر آپ بار بار مجھے برطانیہ کی مثال دیں گے تو برطانیہ کے اندر جمہوریت چلتے ہوئے, سیاسی جماعتیں چلتے ہوئے فریحہ 150-200 سال ہو گئے ہیں, اور سیاسی جماعتیں یا سیاسی عمل ایک سوال اس سے پہلے کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں, گوڈے صاحب بھی صاحب موجود ہیں, تو کیا میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ صرف قانون بنا دینے سے, یہ اصول وضع کر کے لوگوں کو سکھانے سے اس طرح سیاسی رویے نہیں بنتے. جب تک سیاسی ایکسرسائز نہیں ہوتی, سیاسی رویے اصل میں لوگوں کے اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاست اور جمہوریت کو باندھتے ہیں. یہ آئین اور قانون اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن لوگوں کے رویے اور سماج کی ایکسرسائز جو ہوتی ہیں وہ اہم مجھے بتائیے گا, جو پوری ڈیموگرافک بتائی پاکستان کی سوسائٹی کی کارا صاحب نے, ان سے یہی بات مانی حسن اقبال صاحب نے, اور واقعی یہ اس بات سچ ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ایسا ہوتے ہیں. تو کیا ہم سمجھیں کہ اب پاکستان میں وہ دن کیا انتظار کر سکتے ہیں جیسا ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام شخص وہاں پہ صدر بن گیا, یا ہم صرف انہی ناموں کو صدر اور وزیر اعظم کی جگہ پر دیکیں گے؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بات کا جواب دوں گا. جی گریل صاحب. خیر صاحب مجھے بات ہو رہی تھا, آپ خاموش ہو جائیں پلیز. سر آپ بولیے. فریہ صاحبہ, اسی جدوجہد میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہم نے شروع سفر کیا جہاں سے, اس سے آج تک ہمیں کوئی ایک مثال دے دو کہ قائد الطاف حسین بھائی کا کوئی رشتہ دار بھی کسی پارٹی کے اہم عہدے پہ ہو. ان کے بھائی پچھلی اسمبلی میں MNA تھے ہمارے ساتھ. مجھے قائد صاحب بات کرنے دیں پلیز. آپ کے بیچ میں میں نہیں بولا, اخلاقی جواز نہیں بنتا آپ میرے بیچ میں نہ ہوں. نہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں نا بات. میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ خاموش بول رہے ہیں. ایک بات کلیئر کی ہے سر. میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک مثال بتا دیں. ساری باتیں ابھی آپ نے کی, جماعت اسلامی کی بھی بات کرنے چلیں. قاضی حسین احمد جب تھے تو رائلہ قاضی وہاں پہ تھی, اسمبلی کے اندر تھی. منور صاحب کی بیگم جو ہے عائشہ منور وہاں موجود تھی. لیکن اس پارٹی, جس پارٹی کو میں بلانگ کرتا ہوں, میں ایک کارکن تھا. میرے خواب و خیال میں کبھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی جا کے بنوں گا. تو پارٹیوں میں کارکنوں کو, دوسری پارٹیوں میں کارکنوں کو صرف پٹائی کے لیے رکھا جاتا ہے, پوسٹر لگانے کے لیے رکھا جاتا ہے, یا جلسے میں تالی بجانے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس پارٹی کی میں متحدہ قوموں میں جس کی میں بات کر رہا ہوں, قائد الطاف حسین بھائی نے اخبار بیچنے والے کو MPA بنایا. ایک گنے کی مشین پہ گنا بیچنے والے کو الطاف نے MPA بنایا, وہ منسٹر بنا. کیونکہ عوام کا حق بنتا ہے, عوام کا حق بنتا ہے, کارکنوں کا حق بنتا ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے. وہ بھی اس کا بھی اتنا ہی باقی کارکنوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو آگے لے کے جایا جائے. گوڈیل صاحب نے جواب دیں دیں. جی قائد صاحب. فریحہ یہ بتائیے, ان سے پوچھئے میرے دوست سے کہ پچھلی اسمبلی کے اندر 2002 سے 2007 تک الطاف حسین صاحب کے بھائی اس اسمبلی کے ممبر تھے کہ نہیں؟ نہیں تھے ممبر. الطاف حسین بھائی کے کوئی بھائی ممبر نہیں تھے. کرنا چاہوں گا جس طرح ایم کے بارے میں یہ میرے ساتھی مطلب غلط بیان نہ کریں. ہماری ہسٹری ہے کہ الطاف بھائی کوئی پارٹی کے عہدے پہ بھی نہیں رہا, MPA سینیٹر بھی نہیں رہا. سابقہ اسمبلی میں ان کے عزیز تھے. کوئی پارٹی کا رشتہ دار مجھے فریحہ صاحبہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی پروفیسر صاحب, مجھے وقفہ کی طرف جانا ہے, جلدی سے فرمائیے. جی میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح MKM کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں بھی ایک ورکر ہوں جماعت اسلامی کا. میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے, کسی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. مجھے سینٹ میں لایا گیا ہے, 9 سال میرے پورے ہونے والے ہیں, اور مجھے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا, اس سے پہلے سرحد کا سیکریٹری جنرل 9 سال, اور 9 سال امیر, اور 6 سال میں مرکزی نائب امیر رہا. اس لیے اگر وہ اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ اپنی پارٹی کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. ان کا سب کچھ الطاف بھائی کے ہاتھ میں ہی میں ہے. وہ جس کو صدر بنانا چاہیں, جس کو کمیٹی کا ممبر بنانا چاہیں, وہ سب کچھ ملک سے باہر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. یعنی وہ پارٹی تو نہیں معلوم کہ کیسی پارٹی اور کیسی پارٹی نہیں ہے. اور انہوں نے نام لیا ہے عائشہ منور صاحبہ کا اور راہیل قاضی صاحبہ کا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتے جو ہیں, رشتے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کسی کا رشتہ دار پارٹی کے اندر مخلص کارکن ہے تو اس کو آگے لایا جا سکتا ہے, وہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن صرف رشتہ پہ کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے.
میں جواب دے دوں جی گوڈیل صاحب جی فرمائیے. پروفیسر صاحب نے کہا الطاف بھائی سب کچھ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ہمارے جب الیکشن پروسیس چل رہا ہو تو کسی نے اپنی کیمرہ ٹیم لے کے چلے ہیں, ہمارے یونٹ سے نام دیے جاتے ہیں, یونٹ سے پھر سیکٹر میں نام دیے جاتے ہیں, شارٹ لسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد تنظیمی کمیٹیز کو دیکھتی ہے, پھر رابطہ کمیٹیز کو دیکھ کے شارٹ لسٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد رابطہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے الطاف بھائی اس کی توثیق کرتے ہیں. الطاف بھائی ہمیشہ مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم مذہبی جماعت نہیں ہے لیکن مشاورت پہ کلن یقین رکھتے ہیں. مشاورت سنت رسول ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جو میں وقفے کی طرف جانا اس کے بعد آ کے میں آپ تمام صاحبان سے یہ بات ضرور پوچھوں گی کہ مشاورت کیا ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے. جب بات ہوتی ہے جمہوریت کی تو کتنی زیادہ جمہوریت ہے پاکستان کی اپنی جمہوری پارٹیز کے اندر. وقفے کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوری پارٹیز کے اپنے اندر کتنی جمہوریت ہے. قمر سلمان قائد صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیز شاید اتنی پاپولر ہی نہیں ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو کیا پاپولر پارٹی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ صرف ایک خاندانی نام ہو؟ یہ بات تو طے ہو گئی. پھر دوبارہ میں چلوں گی, بلاول بھٹو صاحب کی جب نامنیشن ہوئی تو پوری دنیا نے اتنا ضروری ہے کہ ایک کم عمر انسان کو بھی پارٹی کی قیادت سونپی جا سکتی ہے. فریحہ ایک گزارش یہ ہے, پہلے تو میں یہ ایک وضاحت کر دوں, گوڈل صاحب میرے بھائی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم, بعض اوقات تو بالکل چلے میں زیادہ نہیں کہتا, جذباتی ہو گئے. میں نے جو بات کہی تھی مجھے اپنی تصحیح کرنی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بھائی نہیں بلکہ گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ تھے, پچھلی اسمبلی میں تھے. تو دوسری گزارش یہ ہے, دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا کہ شاید, تو میں اپنی تصحیح خود ہی کر رہا ہوں. جہاں تک تعلق فریحہ اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کیوں بھٹو خاندان کے پاس ہے, میں باقی جماعتوں کے بارے میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میرا موقف یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کارکنوں کا اپنا استحقاق ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے یہ بائی چوائس نہیں رہی. بھٹو خاندان کے پاس یہ بائی کمپلشن رہی ہے. اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے قیادت سنبھالی پارٹی کی, اور جب ان کو شہید کر دیا گیا ایک عدالتی قتل کے ذریعے تو اس کے بعد ایک منٹ قائد صاحب, قطع کلامی کی بہت معافی, آپ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں, مگر کیا بھٹو صاحب نے پہلے شیخ رشید صاحب کو نہیں کہا تھا کہ وہ سنبھالیں گے اور پھر اس سے بھٹو صاحبہ کے پاس قیادت گئی تھی؟ دیکھیے فریحہ, جب بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا, پیپلز پارٹی پہ زندگی تنگ ہو گئی. آپ شاید اس وقت ابھی ایکٹیو لائف میں اس طرح نہ ہوں گی, جو ہمارے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں, یا پاکستان کی تاریخ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ زندگیاں تنگ تھیں, جیلیں تھیں, کوڑے تھے, پھانسیاں تھیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا نا, سر عام چوکوں میں ہمیں ٹکٹکیوں پہ لگا کے کوڑے لگائے جا رہے تھے. اس وقت بڑے برے حالات میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے پارٹی کی قیادت سنبھالی. محترمہ نصرت بھٹو بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت جیل میں تھی, اور انہوں نے جب نصرت بھٹو صاحبہ کو اسی تحریک کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی یادداشت اس سے مجروح ہو گئی, جسمانی قوت مدافعت مفلوج ہو گئی, اور آج بھی وہ اسی چوٹ کی وجہ سے وہ مفلوج حالت میں پڑی ہے. ان کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالی, اور ان کی شہادت کے بعد ان کے خامد نے, جو ان کی اپنی ول بھی تھی, اور پارٹی کے کارکنوں نے بھی ان کو کہا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو آج پیپلز پارٹی کے لیے پیش کیا ہے. پیپلز پارٹی کا کارکن اگر لیکن یہ سوال یہ ہے کہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے, آپ ہسٹری کوٹ کر رہے ہیں, مگر کیا اتنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ کم عمر نو عمر انسان کو بھی نامنیٹ کیا جا سکتا ہے, نام تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیا ہم لوگوں کے جو ڈر اور خوف ہیں, جو لوگوں کے خیال ہیں, ان کو اتنا زیادہ فیڈ کر رہے ہیں؟ ڈر اور خوف نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, ہمارے ساتھ ہندوستان ہے, ہندوستان کے اندر کانگریس پارٹی کی قیادت نے کچھ اپنے احباب کو چینج کیا, اور کانگریس بہت بری طرح ڈیفیٹ ہو گئی. پھر کانگریس دوبارہ نہرو خاندان کی بہو, جو اس وقت واحد اس وقت اس خاندان میں موجود تھی, لیکن یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے قائرہ صاحب کہ ایک غیر ملکی کو ان لوگوں نے بہو کو نومنیٹ کر دیا
کیونکہ صرف نام چلانا ہے، یہ کیا ان ایسنس عجیب سی بات نہیں ہے؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایک خاندان کے ساتھ لوگوں کا رشتہ ہے نا۔ آپ برطانیہ کی مثال اس لیے دے رہی ہیں کہ آپ آ رہی ہیں برطانیہ کے لیول پہ، جب سوسائٹی پہنچے گی تب آپ اس رویے کی باتیں کریں گے۔ ہمیں یہ بات کرنی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ ایک منٹ، آپ کو میڈیا کو اور ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ جو فیصلہ کریں، اگر لوگ فیصلہ کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک اس سٹرکچر پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی نام کو عزت دینی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو تبدیل کرنے والے؟ بالکل ہم کوئی نہیں ہے، لوگ جو بھی فیصلہ کریں لوگوں کا فیصلہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی رائے دینے کے لیے وہ نکلیں اور رائے دیں، اور یہ جو جرنیل ہمارے منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے ایوان سے باہر نکال دیتے ہیں اور لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اکثریت کا منتخب نمائندہ نہیں ہوتا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جو لوگوں کا اکثریت کا منتخب نمائندہ ہو۔ کائرہ صاحب سے بڑے احترام سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی برطانیہ کی سوسائٹی سے کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہے، ہم الحمدللہ بہت آگے ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے بارے میں کہا کہ یہ مذہبی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں جو چند مراسم کا نام ہو، اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور جماعت اسلامی اس لحاظ سے جماعت اسلامی مجھے عرض کرنے فریاد صاحب مجھے بات کرنے دیجئے، مجھے ذرا بات کرنے دیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے صرف مذہبی جماعت نہیں اور صرف سیاسی جماعت بھی نہیں، جماعت اسلامی ایک دینی اصولی تنظیم ہے جو اسلام کو مکمل نظام حیات بنانا چاہتی اس ملک کا، اور اس لحاظ سے نہ ہم ان معنوں مذہبی جماعت ہے جن معنوں مذہبی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور نہ ہم ویسے دینی سیاسی جماعت ہے جس طرح دوسری مذہبی جماعتیں۔ سن لے ذرا پروفیسر صاحب، آپ کی طرح پاکستان کے اندر بلا شبہ ہم اسلام کے فالوور ہیں، میں بھی مسلمان ہوں اور اسلام کا ماننے والا ہوں۔ بہت ساری جماعتیں پاکستان کے اندر وہ ہیں جس میں جمعیت اہل سنت والجماعت بھی ہیں، جس میں JUI بھی ہے، JUP بھی ہے۔ سبھی لوگ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا اجرا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن آپ چند لوگوں کی جماعت ہیں، آپ پاکستان کی میسج کی جماعت نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح فیصلہ ہے۔ ایک منٹ، بات یہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس رویے کو لے کے چلے تھے۔ ہماری جماعت کے اندر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چنے جاتے ہیں، اور جو آپ نے کہا نا شیخ رشید صاحب کو بھٹو صاحب کے بعد پارٹی کی صدارت دی گئی تھی، شیخ رشید صاحب کو بھٹو صاحب نے پارٹی کی ذمہ داری دی، اور شیخ رشید صاحب نے جیل میں جا کے بھٹو صاحب کو کہا کہ اس وقت بہت مشکل حالات ہیں، مارشل لا لگا ہوا ہے، آپ نصرت بھٹو صاحبہ کو پارٹی دیجئے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پارٹی چلا سکے۔ لیکن بھٹو صاحب کی سلیکشن تو وہی تھی نا، میں تو یہ بات کر رہی ہوں، پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ہمیشہ سے بائی کمپلشن بھٹو خاندان کے پاس رہی، اس لیے کہ وہ تو رہی تحریک میں، وہ تو رہی قربانیاں دیتے۔ ٹھیک ہے قائد صاحب، بہت مزے کے ساتھ پروگرام کم ہو گیا ہے، ورنہ یہ بحث بہت لمبی ہے، اس کو بہت آگے تک لے جا سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ میں تمام مہمانوں کا۔ فیس بک پر بھی ہم نے اپنا پول کھول دیا، پاکستان میں موروثی سیاست کب تک چلے گی؟ زبیر رفیق صاحب کہتے ہیں جب تک عوام سیاستدانوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے۔ اعظم احمد صاحب کہتے ہیں جب تک ان کی پسند کی پارٹی نہیں منتخب ہوگی۔ توصیف بلوچ صاحب کہتے ہیں دال روٹی کھائیں گے، بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ سلمان احمد صاحب کہتے ہیں 2012 تک چلے گی۔ شہزاد احمد جب تک ملک کے عوام باشعور نہیں ہوں گے، اور باشعور عوام کے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس کریں۔ آپ بھی ہمیں لکھ سکتے ہو newsbeat@samaj.tv، ہمیں فیس بک پر جوائن کریں اور نیوز بیٹ وتھ فریاد ریس۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اب آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔